الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ صدق اللہ العظیم۔ سامعین اور ناظرین، مجھ سے کہا گیا ہے کہ یہ پرسنل جرنی ود دی قرآن، قرآن کے ساتھ ذاتی سفر، اس موضوع پر میں کچھ اظہار خیال کروں۔ جب عیسائیوں کے ذمہ داران نے مجھ سے کہا کہ اس موضوع پر مجھے کچھ کہنا ہے تو مجھے جھجک ہوئی، مجھے تردد ہوا۔ میں نے ان سے کہا بھی کہ پرسنل سٹوری، پرسنل جرنی، اس کو بیان کرتے ہوئے اچھا نہیں لگتا، لیکن ہمارے دوستوں کا اصرار تھا۔ پھر میں نے بعض لوگوں سے مشورہ بھی کیا، تو بات یہی آئی کہ ینگر جنریشن کے لیے پرٹیکولرلی کہ وہ قرآن کو کیسے پڑھیں، سمجھیں، قرآن کا مطالعہ کیسے کریں، قرآن کے دروس کیسے دیں، اس کے لیے انہیں رہنمائی چاہیے، اور اس کے لیے کچھ اینیکڈوٹس، کچھ واقعات، کچھ مثالیں بھی پیش کرنی ضروری ہے۔ تو اس لیے یہ میرا جو سفر ہے اس کو میں سبجیکٹو انداز میں پیش کرنے کے بجائے آبجیکٹو انداز میں پیش کروں گا کہ وہ کون سے اہم مرحلے ہیں جس کا اگر ایک فرد لحاظ رکھے تو قرآن فہمی میں اسے آسانی ہوتی ہے، یا یوں کہہ سکتے ہیں کہ اس سفر کے کچھ سنگھائے میل ہیں، اس پرسنل جرنی کے کچھ مائل سٹونز ہیں، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ ضروری نہیں کہ ہر آدمی ان مائل سٹون سے گزرے۔ قرآن فہمی کی منزل تک پہنچنے کے لیے ایک راستہ وہ ہے جس پر میں نے ٹریول کیا اور بعض مائل سٹونز کو میں نے ٹچ کیا۔ آپ میں سے اگر چاہیں تو اسی راستے سے چل کر کچھ اور روٹ لے سکتے ہیں، اور منزل ہے قرآن فہمی، تو آپ کے مائل سٹونز بدل جائیں گے۔ تو اس لیے میں اس پر جو گفتگو کر رہا ہوں وہ زیادہ تر آبجیکٹو ہوگا، یعنی یہ ہے کہ وہ کیا مرحلے ہوتے ہیں، وہ کون سے اہم سائن پوسٹ ہوتے ہیں جسے دیکھ کر چلنا ہوتا ہے اور راستہ طے کرنا ہوتا ہے۔ انشاءاللہ یہ جرنی اور اس کی روداد آپ کے سامنے میں اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کی استعانت طلب کرتے ہوئے پیش کروں گا، اور دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ اسے نفس کے شرور و فتن سے محفوظ رکھے، اور اس پریزنٹیشن کو، اس لیکچر کو لوگوں کے لیے زیادہ مفید بنائے۔ اب میری جو گفتگو ہے اس کا سٹرکچر کیا ہوگا؟ اس کا سٹرکچر قرآن سے میرا پہلا تعارف، یعنی قرآن فہمی سے، اس کی شروعات کب ہوئی میں وہ بتاؤں گا۔ پھر اس کے بعد میں بتاؤں گا کہ قرآن اسٹڈی سرکلز کا ایک بڑا رول ہوتا ہے قرآن فہمی میں۔ پھر قرآن مجید کی جو تفاسیر ہیں ان کا مطالعہ، اس پر کچھ گفتگو کروں گا۔ پھر گرامر کی کچھ بنیادی باتیں ہیں جسے سمجھنا ضروری ہے، اس پر میں کچھ باتیں کروں گا۔ پھر دروس قرآن کا میرا ایک تجربہ ہے، اور بہت لمبا تجربہ ہے۔ یہ اللہ کا احسان ہے کہ یہ سال 33واں سال ہے دروس قرآن کو دیتے ہوئے۔ تو اس جرنی کے یہ سب مائل سٹونز، اس سفر کی یہ سنگھائے میل آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ اس میں 3 باتیں آپ کو ذہن میں رکھنی ہے۔ نمبر 1 یہ کہ ہماری جو گفتگو سن رہے ہیں ان میں سے جن کی عمر 18-20 کے آس پاس ہو، وہ اس راستے سے گزر سکتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ ان میں سے جو سینئر ہو چکے ہوں اور وہ جونیئرز پر کام کرتے ہیں، ایسائی وہ بچوں پر کام کرتی ہے، ینگر اسٹوڈنٹس پر کام کرتی ہے، تو ان کے لیے ایک میتھڈالوجی میسر آئے گی۔ ہاں، اس میتھڈ سے ہم نئی نسل کے اندر قرآن کا ذوق پیدا کر سکتے ہیں۔ اور میری گفتگو کا جو تیسرا فائدہ ہوگا وہ پیرنٹس کے لیے ہوگا،
پیرنٹنگ کا بھی اس میں طریقہ معلوم ہو جائے گا کہ بچوں کو قرآن سے کب وابستہ کرنا چاہیے۔ میری گفتگو سے ان لوگوں کو ضرور فائدہ ہوگا جن کی عمر 20-22 ہے، ان لوگوں کو بھی فائدہ ہوگا جو اس سے آگے نکل چکے ہوں اور وہ مختلف قرآن اسٹڈی سرکل چلاتے ہوں، اور پیرنٹس کے لیے بھی فائدہ ہوگا۔ سب سے پہلے ہم شروع کرتے ہیں مدرسہ فیض عام سے۔ یہ ایک پرائمری اسکول ہے، میں شہر وانمباڑی سے متعلق ہوں۔ جامعہ دارالسلام عمر آباد اس سے قریب میں ایک بہت بڑا دینی مدرسہ ہے جو ہمارے شہر سے 15-16 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ مدرسہ فیض عام اسی خاندان، اسی فیملی کے لوگوں کی طرف سے چلایا جا رہا ہے، اور جس زمانے میں ہم اس پرائمری اسکول میں پڑھتے تھے تو اس وقت ہمارے استاذ، ہمارے مربی تھے مولانا حبیب الرحمن اعظمی رحمۃ اللہ علیہ۔ بہت بڑے عالم دین تھے، پائے کے عالم دین تھے۔ کچھ زمانہ وہ وانمباڑی میں اپنا ایک تدریسی نصاب کو ایکسپریمنٹ کرنے کے لیے تشریف لائے تھے، جس کا ایک پروڈکٹ میں بھی ہوں۔ پھر وہ واپس عمر آباد چلے گئے اور وہیں آخری دم تک تھے۔ ان کا جو ماہنامہ راہ اعتدال نکلتا ہے اس کے مدیر تھے۔ ابھی چند سال پہلے، 4-5 سال پہلے ان کی وفات ہوئی۔ اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے منور کرے، ان کے درجات کو بلند کرے۔ اور جب بھی میں ادھر سے گزرتا یا جامعہ دارالسلام جاتا تو ہمارے استاذ محترم ہمیشہ عزت دیتے، بڑی محبت دیتے، لوگوں سے میرا تعارف کراتے کہ دیکھیں میرے شاگردوں میں سے ایک شاگرد وہ ہے جو دین کی خدمت میں لگا ہوا ہے، مجھے اس پر فخر ہے، وہ کہتے تھے۔ انہوں نے ایک نصاب ڈیزائن کیا، یہ بہت امپورٹنٹ ہے، جو لوگ بچوں کی تربیت کرنا چاہتے ہیں وہ اس پر غور کریں۔ جب ہم تیسری جماعت میں تھے، یعنی ہماری عمر 8 برس تھی، تو اس وقت قرآن مجید کا 2 دور مکمل ہو جاتا تھا، اور جب ہم 4th اسٹینڈرڈ میں آئے، جب ہماری عمر 9 برس کی تھی، تو اس وقت ہمیں جو پارہ عام ہے اس کی صورتوں کو پڑھایا جاتا تھا، اس کا ترجمہ یاد دلایا جاتا تھا، اس کا گرامر سمجھا دیا جاتا تھا، منہاج العربیہ نمبر 1 پڑھا دیا جاتا تھا، رٹا دیتے تھے اور رٹ لیتے تھے۔ ایک بار ڈاکٹر رفعت صاحب سے بات ہو رہی تھی، میرے بچے بھی ساتھ میں تھے، تو میں نے کہا کہ تعلیم کا یہ نظام کیسا ہے ڈاکٹر صاحب جس میں رٹا دیا جاتا ہے، سوچ سمجھ کر ہونا چاہیے۔ تو ڈاکٹر صاحب نے اس وقت فی البدیہہ کہا کہ نہیں امین صاحب، عمر کے ایک حصے میں چیزوں کو رٹ لینا چاہیے، پھر اس کے بعد جب عمر بڑی ہوتی ہے تو آدمی اس میں اور بہتری لاتا ہے، اس کے اندر نکھار لاتا ہے، لیکن بیس ضروری ہے۔ تو سمجھیں نہ سمجھیں بعض چیزیں بچے یاد کر لیں، یہ اچھا ہے۔ تو ایسا ہی وہ ہمیں یاد کرا دیا گیا، اور آج بھی وہ سبق ویسے ہی یاد ہے جیسے ہم نے رٹا تھا۔ مثال کے طور پر پارہ عام سورہ ناس سے پڑھاتے تھے، اور پھر جو ہے آگے بڑھتے تھے، پونا پارہ تک مکمل ہوتا تھا سال بھر میں۔ ایک سورت لے لیجئے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنا عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد۔ اب ترجمہ کیسے یاد تھا اس زمانے میں؟ ہم اس طرح سے استاد کو سناتے تھے جیسے وہ پڑھاتے تھے، تبت یدا ابی لہب وتب، ٹوٹے دونوں ہاتھ ابو لہب کے اور وہ نامراد ہوا۔ ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، نہیں کام آیا اس کو اس کا مال اور جو کچھ اس نے کمایا۔ سیصلی نارا ذات لہب، ان قریب وہ داخل ہوگا آگ میں بھڑکتی ہوئی۔ وامرأتہ حمالۃ الحطب، اور اس کی بیوی بھی جو بچھاتی تھی کانٹے۔ فی جیدہا حبل من مسد، اس کی گردن میں
رسی ہوگی موٹی، یہ ہم کو یاد دلا دیا گیا۔ اب اس عمر میں اتنی ہی بات سمجھانے کی ضرورت تھی، پھر اس کے بعد اس کا گرامر سمجھا دیتے تھے۔ تبا فعل ماضی معروف مذکر غائب رٹا دیتے تھے ہمیں، یا اسی طرح سے جو ہے کسب، جو اس نے کمایا، تو فعل معروف ہے، مذکر ہے، صیغہ غائب ہے، اس طرح سے یاد دلا دیتے تھے۔ آگے اور صورتوں میں بتاتے تھے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جس نے ذرا برابر نیکی کی ہوگی وہ دیکھ لے گا، یہاں صیغہ مجہول آتا ہے۔ اس طرح کی چیزیں ہمیں سمجھا دیتے تھے۔ پھر اس کا فائدہ یہ ہوا کہ جیسے جیسے عمر بڑھتی ہے تو آدمی غور کرنے لگتا ہے۔ بھائی پہلی آیت میں 2 مرتبہ تب آیا ہے، تبت یدا ابی لہب و تب، تو ایک میں تائے ساکنہ ہے اور ایک میں تا نہیں ہے۔ تبت تبا، تبت مؤنث کیوں ہو گیا یہ فعل، اور تبا فعل مذکر کیوں ہو گیا؟ غور کرنے کا موقع ہوتا ہے۔ بچپن میں تو دونوں لفظ کے فرق نہیں بتایا گیا۔ اب اس کے ساتھ جو مفعول یدا آئے گا، یدا چونکہ مثنیٰ ہے اور مثنیٰ مؤنث ہے، تو اس لیے وہاں تبت کا مطلب ہوا ٹوٹی دونوں ہاتھ، لیکن اردو میں تو ہم نہیں کہہ سکتے ٹوٹی دونوں ہاتھ، تو ہمارے حضرت نے ہمیں ٹوٹے دونوں ہاتھ سکھایا۔ اور ادھر ابی لہب مفعول ہے، وہ مذکر ہے، اس لیے تبا آیا۔ تو میرا کہنے کا مطلب ہے کہ جو چیزیں بچپن میں پڑھا دی جاتی ہیں وہ بنیاد ہیں۔ فی جیدہا حبل من مسد، مسد اسم ہونا چاہیے، مسدن اس لیے کہ فی ان من حرف جر جب آتا ہے تو اس کے نتیجے میں مسدین ہو جائے گا۔ یہ اگر بنیاد ہی آپ کے پاس نہ ہو تو آگے ڈیولپ کرنے میں دقت ہوتی ہے۔ تو اس طرح سے چوتھی جماعت میں جب ہماری عمر 9 سال کی تھی تو پارہ اما پوری طرح سے حفظ کرا دیا گیا، ترجمہ حفظ ہو گیا، اور اس کا گرامر موٹا موٹا یہ بھی سمجھا دیا گیا۔ پھر جب ہم پنجم میں آئے، 5th میں آئے، تو وہاں پارہ الف لام پورا حفظ بھی ہوتا تھا، اس کا ترجمہ بھی پڑھایا جاتا تھا۔ اس کے ساتھ ایک اور چیز بھی ہے، خلاصہ، یعنی تبت یدا جب پڑھیں گے تو ابو لہب کی کہانی مختصر خلاصہ کہتے تھے۔ اسی طرح الف لام میں جب ہم پڑھتے تھے تو حفظ بھی ہوتا تھا، آیتوں کا ترجمہ بھی پڑھتے تھے، اس کا خلاصہ بھی پڑھتے تھے، اور اس کا گرامر بھی سمجھتے تھے، اور منہاج العربیہ حصہ دوم بھی استاذ مرحوم و محترم پڑھا دیا کرتے تھے۔ یہ بنیاد ہے قرآن فہمی کے لیے۔ چھوٹی عمر میں قرآن کا ذوق، قرآنک ایستھیٹکس لوگوں کے اندر پیدا کرائیں، قرآنک سینس پیدا کرائیں، قرآنک ایٹیٹیوڈ پیدا کرائیں۔ یہ جو الفاظ ہیں میں سینونیمز کے طور پر استعمال نہیں کر رہا ہوں۔ عام طور پر ہمارے گروپس میں کہا جاتا ہے کہ قرآن کے 5 حقوق ہیں: ایمان لانا، پڑھنا، سمجھنا، عمل کرنا، دعوت دینا۔ لیکن آپ اس پہلو سے غور کیجئے، قرآنک ایستھیٹکس ایک دوسری چیز ہے، قرآن سے وابستگی ایک دوسری چیز ہے، قرآن کی محبت، قرآن کا شغف ایک دوسری چیز ہے۔ جیسے آج کے زمانے میں طلبہ بہت سے شغل کرتے ہیں، ہابیز ہیں، کوئی ڈوم سکرولنگ کرتے رہتا ہے، ریلز دیکھتے رہتا ہے، کوئی فٹ بال کھیلتا ہے، کوئی کچھ اور کرتا ہے۔ یہ گویا کہ ان کی ذہنی مناسبت اس سے ہوتی ہے۔ میں جو کہہ رہا ہوں وہ یہ کہ بچپن میں آپ ذہنی مناسبت قرآن سے پیدا کرا دیں، جسے ہم قرآنک سینس کہتے ہیں، قرآنک ایستھیٹکس کہتے ہیں، قرآنک ایٹیٹیوڈ کہتے ہیں۔ یہ ایک الگ ہی چیز ہے۔ جب یہ ہاتھ آ جائے تو ہر کام کرتے ہوئے، ہر بات کرتے ہوئے، ہر مسئلے پر غور کرتے ہوئے سب سے پہلے آپ کے پاس قرآن آتا ہے۔ زندگی کا کوئی مسئلہ کیوں نہ ہو تو ہر مسئلے پر آپ پہلے دیکھتے ہیں کہ قرآن اس میں کیا رہنمائی کرتا ہے۔ تو یہ جو قرآنک سینس ہے، قرآنک ایٹیٹیوڈ ہے، قرآنک ایستھیٹکس ہے، قرآنی ذوق ہے، یہ بچوں کے اندر پیدا کرانا بہت مفید ہوتا ہے۔ پھر آگے عمر جب بڑھی
تو میں نے گرامر بھی کچھ پڑھا، وہ آگے بتاؤں گا۔ یہ شروعات ہے قرآن کے ساتھ سفر۔ اب آتے ہیں ہم دوسرے مرحلے میں، قرآنی ذوق پیدا کرنے میں تحریک اسلامی کی طرف سے جو قرآن اسٹڈی سرکلز یا اجتماعات چلائے جاتے ہیں ان کا بہت بڑا رول ہوتا ہے۔ یہ میں بات کر رہا ہوں آپ کو 1975، 76، 77، 78، 79 کی یا 80 تک کی۔ اس زمانے میں بچوں کا ایک سرکل ہوتا تھا جسے بزم اطفال کہتے ہیں۔ اس زمانے میں SIO نام کی کوئی تنظیم بھی نہیں تھی، CC نام کی کوئی تنظیم نہیں تھی، JAC نام کا کوئی گروپ نہیں تھا۔ جماعت ہی کے ذمہ داران اپنے گھروں میں یہ سرکل چلاتے تھے۔ مولانا اعجاز احمد اسلم صاحب کے گھر میں ہم جاتے تھے 1975 سے، جب ہماری عمر 9 برس کی تھی، اور اجتماع میں ایک میگزین نور ہوتا تھا، اس کو رکھ کر پہلے درس قرآن، اس میں ایک ریڈیو نورستان ایک مضمون ہوتا تھا، اس سے ہم پہلے درس قرآن کرتے، پھر اس کے بعد اس میں سے درس حدیث، پھر اس میں سے کوئی کہانی، پھر ایک دو لطیفے، اور اگر مولانا اعجاز احمد اسلم صاحب ہوں یا کوئی اور ذمہ دار ہوں تو وہ اجتماع چلاتے تھے، جب وہ نہیں ہوتے تو ہم اس طرح سے چلاتے۔ یہ سلسلہ چلا ہے کئی سالوں تک، جس میں قرآنی ذوق اور قرآن سے وابستگی، قرآن سے محبت کا سلسلہ آگے بڑھتا گیا۔ یہ دوسرے موضوع پر ہوں میں کہ بچوں کی تربیت کے لیے اور قرآن سے وابستگی کے لیے قرآن اسٹڈی سرکل، اس کی نوعیتیں الگ الگ ہیں۔ ایک نوعیت تو میں نے بتا دی بچپن میں، یہ ہے کہ کوئی سینئر ہو تو درس قرآن اور اجتماع، کوئی سینئر نہ ہو تو ہم جو ہے سیلف چلاتے تھے بچے، اور اس میں اس طرح کے میگزینز اور کتابوں سے فائدہ اٹھاتے تھے۔ پھر قرآنی مجلس ایک مسجد میں، اہل حدیث کی مسجد میں، ایک بڑے عالم دین دروس قرآن دیتے تھے، اور یہ بات ہے 78، 79 کی، جب میں 5ویں یا 6ٹھی کلاس میں تھا۔ وہاں سے لے کر میرے خیال سے میں 10ویں مکمل کرنے تک بھی یا ڈپلومہ جانے کے بعد بھی یہ سلسلہ چلتا رہا، تو کوئی دن ناغا نہیں ہوا۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو طویل سلسلہ چلا ہے اس میں شعور کی عمر سے پہلے کچھ پارے نکل چکے ہوں گے، ورنہ شعور آنے کے بعد 9-10 سال کے بعد سے لے کر قرآن کے آخری حصوں تک کم از کم 8-9 سال تک رمضان میں وہ دروس ہوتے تھے، اور ان دروس میں شرکت کا موقع ملتا تھا، اور اس سے قرآنی ذوق جو ہے اس کی آبیاری ہونے لگی۔ یعنی میں یہ بتا رہا ہوں کہ طلبہ کو چاہیے کہ قرآن اسٹڈی سرکلز میں جائیں۔ یہ دوسری نوعیت کا سرکل ہے۔ پہلی نوعیت کا سرکل میں نے چلڈرن سرکل میں بتایا، دوسرا ہے کہ دروس قرآن کی مجلس ہوتی تھی اور عالم دین درس دیتے تھے اور ہم ذوق سے سنتے تھے، اور چھوٹی عمر تھی، 8 میں کیا عمر ہوتی ہے، 12-13 سال، ڈرتے ڈرتے حضرت کے پاس جاتے اور کوئی سوال کرتے۔ مجھے آج بھی یاد ہے، میں نے پوچھا ایک مرتبہ یسألونک عن الروح، مولانا یہ روح سے مراد انسانی جسم کے اندر جو روح ہے وہ ہے یا حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے؟ تو اس طرح سوالات بھی ابھرتے اور علماء سے قریب ہوتے، بات کرنے کا موقع ملتا۔ تیسرا جو قرآن اسٹڈی سرکل ہے جس کی نوعیت الگ ہے، وہ ہے ہماری زندگی میں ہمارے لیے 2 مربی رہے ہیں، 2 مینٹر رہے ہیں۔ انسان کے لیے ضروری ہے کہ کسی میدان میں آگے بڑھنے کے لیے مینٹر ہو۔ ایک مینٹر ہمارے تھے پٹیل محمد یوسف صاحب، وہ ہم سے کچھ ہی زیادہ بڑے تھے اس وقت۔ جب میں 8th پڑھتا تھا تو 14 سال میری عمر تھی اور ان کی عمر 22-23 تھی۔ آج وہ ایک بہت بڑے تاجر ہیں، تحریک کے ایک بڑے لیڈر ہیں۔ 22-23 سال کا ایک نوجوان جو سرکل چلاتا تھا وہ غور کرنے کے لائق ہے۔ یہ سیلف امپیٹس، سیلف موٹیویٹڈ تھے وہ، اور اس عمر میں لوگ اتنے سنجیدہ نہیں ہوتے، تو وہ قرآن اسٹڈی سرکل اپنے گھر میں چلاتے تھے، اور اس میں 25-30 طلبہ بیٹھتے تھے۔ یہ بہت ہی کارگر طریقہ ہے۔ اس میں ہوتا یہ تھا کہ سب کے ہاتھ میں عربی قرآن، اور لوگ 2-2 3-3 لائن پڑھتے تھے۔ اس طرح سے اس نے 3 لائن پڑھ دی، اس نے 4 لائن پڑھ دی، اس نے 2 آیت پڑھ دی، اس نے 4 آیت پڑھ دی، اس طرح سے ہم ایک آدھا پونا گھنٹہ پڑھتے تھے۔ پھر اس کے بعد ایک آدمی مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ ہاتھ میں لے کر اردو میں ترجمہ پڑھتا تھا،
اور ہم سب کا کام تھا کہ عربی آیتوں پر ہم انگلی چلاتے تھے اور اس سے سنتے تھے اور اسے میچ کرتے تھے۔ شروعات میں تو پرابلم ہوتا تھا، ہماری انگلی کہیں اور ہے، ترجمہ کہیں اور ہے، لیکن اچانک ترجمہ پڑھنے والے نے کہا اے موسیٰ، اب ہماری لائن میں کہیں موسیٰ ہی نہیں ہے، تو یا تو ایک لائن یا دو لائن اوپر ہے، یا ایک لائن دو لائن ہم نیچے آئیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں وہاں۔ لیکن یہ طریقہ ہوتا تھا جس کے نتیجے میں امام جو کچھ پڑھ رہا ہے اس کو سمجھنا آسان ہوتا تھا، اور یہ دور ہفتے میں ایک مرتبہ ہوتا اور 1 سال یا سوا سال کے اندر مکمل ہوتا تھا۔ اور میرا خیال یہ ہے کہ 82 سے لے کر 86 تک 5 دور الحمدللہ مکمل کرنے کا موقع ملا۔ پہلے تو ہم خود ہمارے مینٹر استاذ کے ساتھ بیٹھتے تھے، پھر جب انہوں نے دیکھا کہ اس میدان میں میری دلچسپی ہے تو ایک اور جگہ سرکل قائم کیا، وہاں مجھے بھیج دیا۔ پھر میں جہاں پڑھتا تھا وہاں خود میں نے اپنا شروع کر دیا سرکل۔ تو یہ قرآن اسٹڈی سرکل جس میں قرآن کو صرف آپ عربی اور ترجمہ ان دونوں سے سمجھنے کی کوشش کریں، تفسیر نکات میں نہیں جاتے تھے، اور تھوڑی سی اصلاح کرتے تھے، بہت زیادہ عین غین کی اصلاح نہیں کرتے تھے۔ طلبہ تھے تو تھوڑی سی اصلاح کر دیتے تھے تاکہ قرآن صحیح طور سے پڑھ سکیں۔ یہ بنیاد ہے، اس کی بنیاد پر آپ بعد میں جو ہے تجوید اور قرأت سیکھ سکتے ہیں، آپ اپنے مخارج کو بعد میں درست کر سکتے ہیں۔ پہلے تو ذوق پیدا ہو، انکلینیشن ہو، محبت ہو قرآن سے۔ تو قرآن اسٹڈی سرکل کا یہ تیسرا ماڈل ہے جو ہمارے ناظرین اور سامعین کے لیے ضروری ہے کہ جہاں بھی آپ قرآن اسٹڈی سرکل شروع کریں، یہ مجرب نسخہ ہے، یہ ایکسپریمنٹڈ ہے کہ اس سے قرآنی ذوق پیدا ہوتا ہے اور قرآن فہمی پیدا ہوتی ہے، قرآن کی انڈرسٹینڈنگ آسان ہوتی ہے۔ بعد میں تفسیر کا مرحلہ آتا ہے۔ پھر اس کے بعد قرآن اسٹڈی سرکل کا ایک اور میتھڈ وہ یہ تھا کہ جب میں بنگلور گیا تو وہاں طلبہ کو لے کر بیٹھتا تھا، اور اس میں 5 مرحلے ہوتے تھے، ہر مرحلے کے لیے 1 سال لگتا تھا، 5 سال میں پورا ایک کورس مکمل ہوتا تھا۔ اس طرح وہاں میں نے 5-6 بیچ کروائے۔ ایک طرف تو طلبہ ہوتے تھے ایک مقام پر ایک مسجد میں، اور ایک اور مسجد میں جاتا تھا جہاں پروفیشنلز ہوتے تھے، سافٹ ویئر پروفیشنلز۔ یہ تقریباً 16-17 سال قرآن اسٹڈی سرکلز میں نے چلائے، جس سے الحمدللہ 200 سے زیادہ لوگ اس سرکل سے وابستہ ہوئے اور کورس مکمل کیا۔ آج دنیا کے مختلف گوشوں میں یہ لوگ ہیں، اور جہاں بھی گئے ہیں قرآن سے ہی وابستہ ہیں۔ قرآن اسٹڈی کا یہ جو سرکل تھا اس میں درس نہیں ہوتا تھا، نصاب ہوتا تھا۔ اس نصاب کے تحت ہر طالب علم سے ہم کہتے تھے کہ اس بار تم درس دو گے، تو باری باری ہر طالب علم کو موقع ہوتا تھا۔ ان میں سے بہت سے ایسے لوگ تھے بہت ذہین تھے، لیکن زندگی میں کبھی قرآن نہیں پڑھا، پہلی بار انہوں نے قرآن پڑھا، ذہین تھے، انگریزی سے پڑھ کر آتے تھے، سمجھتے تھے، اور وہ بیان کرتے تھے۔ جب وہ لڑکا کوئی بیان کر دیتا تو پھر اس کے بعد جو 20-22 لوگ بیٹھے ہیں، 30 لوگ بیٹھے ہیں، ان کو ہم کہتے ہیں سوالات کریں، اور سوالات کا جواب وہ شخص دے گا جس نے پریزنٹیشن دیا۔ یہ پورا مرحلہ جب ختم ہو جاتا تو میں 20 منٹ میں اس کو مکمل کرتا۔ یہ قرآن اسٹڈی سرکل کا ایک اور میتھڈ ہے جس میں آپ لوگوں سے کہیں کہ وہ پڑھ کر آئیں، وہ درس دیں، عام نوجوانوں سے کہیں کہ وہ سوال کریں۔ یہ بہت ضروری ہے، سوال کرنا ذہن میں آئے تب قرآن فہمی ہوتی ہے۔ اگر کوئی سوال ہی ذہن میں نہیں ابھرتا ہے تو پھر آپ قرآن فہمی کے مرحلے میں پیچھے ہیں۔ تو طلبہ کے ذہن میں سوالات کو پیدا کرنا بھی ضروری ہے۔ تو سوال جواب وہی کرتے تھے، میں صرف آبزرو کرتا تھا اور اس کے بعد اس کو کنکلوڈ کرتا تھا۔ تو اس طرح سے قرآن اسٹڈی سرکل کا یہ ایک اور میتھڈ، جس کی آخری کڑی یا دلی میں بھی ہوتی تھی، اور وہ سرکل میں بہت سے لوگ آتے تھے۔ پھر اس کے بعد اس کو آگے بڑھانے کا موقع نہیں ملا۔ یہ آپ کو یاد ہوگا میں دوسرے موضوع پر ہوں۔ پہلا موضوع میں نے بتایا کہ فنڈامنٹلز بچپن میں، دوسرا موضوع ہے قرآن اسٹڈی سرکل، اس کے الگ الگ جو طریقے ہیں ان طریقوں کا میں نے تعارف کرایا تاکہ آپ میں سے جو بھی قرآن اسٹڈی سرکل شروع کرنا چاہیں ان کے سامنے یہ پوری فہرست ہے، مینو ہے، عمر کے حساب سے آپ شروع کر سکتے ہیں۔ آپ بچوں کا سرکل چلا سکتے ہیں، آپ درس دیجئے، لوگ سنیں گے، یا قرآن عربی اور اردو سے پڑھنا سیکھیں، یا اس کا ایک نصاب بنائیے۔ عمر اگر زیادہ ہے بچوں کی، کالج میں جا چکے ہوں
تو وہ کوشچن کرنے کے بھی لائق ہو جاتے ہیں۔ تو یہ دوسرا موضوع ہے اس جرنی میں، یہ دوسرا گویا کہ ہم کہہ سکتے ہیں مائل سٹون ہے کہ قرآن اسٹڈی سرکلز قرآن فہمی کے لیے بہت ہی کارگر ٹولز ثابت ہوتے ہیں۔ اب تیسرے نمبر پر آتے ہیں قرآنی تفاسیر کا مطالعہ۔ چونکہ چھوٹی عمر سے قرآن اور اس کے ترجمے سے ہم وابستہ ہو گئے تھے، اور یہ جو میں نے ہمارے استاد محترم کا نام لیا یا ہمارے مرشد کا نام لیا، پٹیل محمد یوسف صاحب، ان کے گھر میں صرف ترجمہ ہوتا تھا، سوالات ذہن میں اٹھتے تھے، لیکن وہ اس کو زیادہ موقع نہیں دیتے تھے چونکہ طلباء کو قرآن کا دور کرانا ضروری تھا، لیکن میں تفہیم القرآن پڑھ کر جاتا تھا۔ تو وہاں سے تفہیم کا پڑھنا شروع ہوا۔ پھر اس کے بعد تفہیم پڑھتے پڑھتے جب انجینئرنگ کے زمانے میں اس وقت عمر ہوتی ہے 18 سے 22، تو جب میں انجینئرنگ سے فارغ ہوا 22 سال، تو 3 تفاسیر کا مکمل مطالعہ الحمدللہ ہو گیا۔ یہ وہ عمر ہے جب آپ کی تفاسیر کا مطالعہ ہو جانا چاہیے، 20، 21، 22 کے اندر۔ تفہیم القرآن 6 جلد، تدبر قرآن کی تمام جلدیں، اور فی دلال القرآن کی تمام جلدیں نہیں تھیں اس وقت۔ یہ میں بات کر رہا ہوں آپ کو 88، 89 کی بات ہے اور 90 کی بات ہے۔ تو جب میں کالج سے فارغ ہوا تو یہ 3 تفسیروں کا تو مطالعہ ہو گیا۔ پھر اس کے بعد میں وہاں حلقے کا ذمہ دار بنا، SIO کا، پھر مرکز کا ذمہ دار بنا، اور پھر جو ہے مرکز کے ذمہ دار رہتے ہوئے پہلا رمضان آیا تھا آج سے 33 سال پہلے، وہ آیا تھا مارچ 1994۔ تو اس وقت درس قرآن باقاعدہ شروع ہوا۔ تو اس وقت درس قرآن کا جو نام تھا وہ حاصل التفاسیر پوسٹر لگتا تھا، اور اس زمانے میں اللہ کا احسان ہے کہ 13 تفسیروں کا مکمل مطالعہ کرنے کا موقع ملا۔ اس زمانے میں آن لائن نام کی کوئی چیز نہیں تھی، اس زمانے میں نہ اسمارٹ فون تھے، نہ گوگل، نہ یہ آئی، کچھ نہیں تھا۔ یہی تفاسیر کی کتابیں لا کر پڑھنا تھا۔ تو اس میں ایک تو وہ تفسیریں ہیں جو کانٹمپریری دنیا کا فہم پیدا کرتے ہیں اور ان چیلنجز کا جواب دینے کے لائق بناتی ہیں۔ تفہیم القرآن بہت شاندار تفسیر ہے، نئی نسل کے ذہن میں ابھرنے والے سوالات کا جواب اس میں ملتا ہے۔ مولانا کی تفسیر کی خوبی یہ ہے کہ اس میں سائنس، آرکیالوجی، یا یہ کہ سوشیالوجی، سائیکالوجی، فلسفی، اور ویسٹرن جو آتھرس ہیں تو انہوں نے جو کچھ لکھا یا جو کچھ اعتراضات کیے اس کا محاکمہ، یہ بہت ہی دلچسپ تفسیر ہے۔ تو تفہیم پڑھیں گے تو آدمی کا ذوق اتنا بلند ہو جاتا ہے کہ پھر جو ہے وہ زندگی کے ہر مرحلے کو قرآن سے جواب دینے کے لیے تیاری کرتا ہے، ریسپونڈ کرنا شروع کرتا ہے، کسی سے وہ مرعوب نہیں ہوتا، بڑے بڑے انگریزی نام سن کر وہ مرعوب نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ تفہیم کی خوبی ہے۔ دوسری جو تفسیر ہے وہ تدبر قرآن ہے، بہت شاندار تفسیر ہے، اور اس میں آپ بالخصوص نظم قرآن کو دیکھیں گے، اور قرآنی الفاظ کا جو استعمال ہے عرب جاہلیت میں جیسے ہوتا تھا، وہاں سے اس کا معنی اگر نکال کر لے آتے ہیں تو پھر جو ہے مروجہ معنوں سے ایک نیا معنی وہاں مل جاتا ہے۔ اور فی ظلال القرآن کی خوبی یہ ہے کہ وہ بھی بہت شاندار ہے، اور باطل نظام کے پرخچے اڑا دیے۔ باطل نظام اس تفسیر کو پڑھنے سے ہلکا اور بودا محسوس ہوتا ہے، اور ادبی چاشنی، حلاوت اس میں ملتی ہے۔ اس کے بعد ترجمان القرآن مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ کی، وہ 18 پارے تک ہی اس وقت تفسیر تھی، اب شاید بعد میں لوگوں نے اسے کمپائل کیا۔ اور بعض چیزیں مجھے آج بھی یاد ہیں۔ اس میں 18ویں پارے میں مولانا نے بتایا ہے کہ تاتاریوں نے جب مارا ہے مسلمانوں کو تو وہ عین اس وقت تھا جب شیعہ سنی کے جھگڑے عروج پر تھے، حنفی شافی کے جھگڑے عروج پر تھے۔ یہ بات اس وقت سے ذہن میں بیٹھ گئی کہ امت کے زوال کے اسباب میں سے ایک سبب یہ ہے کہ آپس اختلافات۔ پھر اس کے بعد میں نے ایک دوسرے اسکول آف تھاٹس کی تفاسیر، 13 تفسیروں میں سے کچھ وہ بھی ہیں، معارف القرآن، آیتوں سے
فقی احکام کیسے نکلتے ہیں، فقی پہلو سے کیسے دیکھا جاتا ہے، یہ اس تفسیر کی خوبی ہے۔ آج بھی کچھ باتیں مجھے یاد ہیں۔ غض بصر کی جو آیت ہے، مولانا قرآن کی آیت لکھتے، ترجمہ لکھتے، پھر اس کے بعد بریکٹ بڑھا کر ایک چھوٹا خلاصہ لکھتے، پھر اس کے بعد تفسیر لکھتے۔ اس چھوٹے خلاصے میں لکھا ہے کہ غض بصر کا مطلب ہے پرائیویٹ پارٹس پر نگاہ نہ ڈالو، اور وہ جسم کے اجزاء جن کا دیکھنا فی نفسہ ہی حرام نہیں ہے ان پر بھی شہوت کی نگاہ نہ ڈالو۔ غض بصر کو انہوں نے بہت شاندار طریقے سے بریکٹس لگا کر اسے کھول دیا کہ کیا معنی ہے۔ جب دو جنڈر کے لوگ آپس میں ملتے ہوں تو اسٹرکٹلی پروہیبیٹڈ ایک نگاہ ہے، اور ایک وہ ہے جہاں آپ دیکھ سکتے ہیں لیکن شہوت کی نگاہ ہے تو وہ بالکل ناجائز ہے۔ یہ تو بندہ جان سکتا ہے، خدا جانتا ہے۔ تو اس طرح سے بعض تفاسیر سے بعض نقطے ذہن میں اس زمانے میں بیٹھ گئے۔ علامہ شبیر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی جو تفسیر ہے بہت ہی شاندار ہے، اور اس تفسیر کو پڑھتے ہوئے بعض نفسیاتی نقطے مجھے ملے، بلکہ یوں میں کہہ سکتا ہوں کہ قرآن میں نفسیات کو تلاش کرنے کا ذوق اس تفسیر سے ملا۔ بات طویل ہو جائے گی، اس لیے میں وہاں نہیں جا رہا ہوں کہ کن آیتوں میں انہوں نے بعض جگہ ہلکے اشارے دیے ہیں۔ اس وقت ہم نے پڑھ لیا، لیکن اس پر ہم نے جب بلڈ کیا تو ہمیں معلوم ہوا کہ قرآنی آیتوں کو اس نقطہ نظر سے بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ ہیومن بیہیویئر کیسے ہوتا ہے۔ پھر بیان القرآن مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی، اور بہت کم لوگوں کے پاس وہ تفسیر ہے۔ ایک تو چھوٹی کتاب ہے، ایک بڑی تختی والی ہوتی ہے بیان القرآن، اس کو پڑھنے کا موقع ملا۔ پھر اس کے علاوہ اور بھی بہت سی تفسیریں، اور انگریزی کی 2-3 تفسیریں اس زمانے میں اویلیبل تھیں، آج کی طرح نہیں، تو وہ 2-3 تفسیروں کو بھی دیکھنے کا موقع ہوتا، اور ان سب کو لے کر اس کا خلاصہ ہم بیان کرتے تھے درس قرآن کے نام سے، حاصل التفاسیر۔ یہ ہے تفسیروں کا دور، حاصل التفاسیر۔ تو آپ نے دیکھا کہ میں نے بتایا کہ وہ جو ہمارے استاذ کے گھر میں جو سرکل ہوتا تھا وہاں تفسیر کا مطالعہ شروع ہوا، کالج کے زمانے میں مکمل ہوا، پھر وہ ذوق آگے بڑھتا گیا، تو پھر واپس جب میں یہاں صدر تنظیم بن کر آیا تو 94 میں نے یہ درس کا سلسلہ شروع کیا، تو اس سے لے کر آج تک 33 ایئرس ہو گئے۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی میتھمیٹیکلی دیکھے بھائی 1994 سے 2025 میں ایک سال میں 2 رمضان آئے ہیں، 33 سال میں انگریزی کے حساب سے ایک رمضان بڑھ جاتا ہے۔ تو اس طرح سے 33 رمضان اللہ کا احسان ہے کہ اس نے یہ سعادت بخشی، توفیق بخشی۔ اب اس کے بعد میں بتاؤں گا کہ بعض کتابیں ہیں جن کا مطالعہ از حد ضروری ہے، اور جو لوگ قرآنک جرنی کرنا چاہتے ہوں ان کے لیے میں کہوں گا کہ ان کتابوں کا، اس کی اگر میں فہرست دوں تو کم از کم 25-30 کتابیں ہوتی ہیں جن کے پڑھنے سے یہ شوق ابھرتا ہے، یہ ایٹیٹیوڈ پیدا ہوتا ہے، اور قرآن کو دیکھنے کا ایک نیا زاویہ آپ کو ہاتھ آتا ہے۔ اب اس مجلس میں ان ساری کتابوں کے نام تو نہیں، کچھ کتابوں کے نام میں بتاؤں گا۔ پہلے تو مناظر قیامت اور قرآن کے فنی محاسن، یہ قرآن کے اندر غوطہ زنی، قرآن کا جو طرز تخاطب ہے، طرز تکلم ہے، قرآنی زبان کے اندر جو چاشنی ہے اور جو معجزہ ہے، یہ باتیں اس میں سمجھ میں آتی ہیں۔ جب میں نے یہ کتابیں پڑھی تو اس کے بعد میں نے قرآن کی زبان کو باریکی سے دیکھنا شروع کیا۔ پھر اس کے بعد قرآن کریم کا اعجاز بیان عائشہ عبد الرحمن بنت الشاطی کی ہے، اس میں انہوں نے بتایا کہ سورتوں میں کیا اعجاز ہے، آیتوں میں کون سا اعجاز ہے، لفظوں میں کون سا اعجاز ہے، حروف میں کون سا اعجاز ہے، فواصل میں کون سے اعجاز ہیں، بہت تفصیل سے انہوں نے بتایا۔ یہ جو الف لام میم حروف مقطعات ہم پڑھتے ہیں اس کا جواب ہم نہیں پاتے، تو اس کتاب میں پہلی بار میرا ذہن کھلا کہ حروف مقطعات کے معنی عربوں کے پاس پائے جاتے تھے، اور انہوں نے 13-14 تعبیرات وہاں لکھی ہیں اپنی کتاب میں۔ اس کے بعد ایک اہم ترین کتاب ہے مقالات قرآنی، دائرہ حمیدیہ مدرسۃ الاصلاح سے شائع ہوئی ہے۔ یہ فکر فراہی سے متعارف کراتی ہے کتاب۔ اس کتاب کو پڑھنے کے بعد انسان جو ہے قرآن کا عاشق ہو جاتا ہے۔
مولانا امین احسن اصلاحی رحمۃ اللہ علیہ کے مضامین، مولانا ابو اللیث اصلاحی رحمۃ اللہ علیہ کے مضامین، اور بہت سے علماء کے مضامین ہیں۔ اس کی 2-3 باتیں میں بتاتا ہوں۔ ایک تو قسمیں قرآن میں جو قسمیں کھائی گئی ہیں، آج بھی اچھے لوگوں کو یہ گر ہاتھ نہیں آیا، یہ راز ہاتھ نہیں آیا، وہ سمجھ نہیں سکے کہ قرآن میں قسمیں کیوں کھائی گئی ہیں۔ فکر فراہی میں وہ بات بہت واضح ہے، مبرہن ہے، اور اس کو پڑھنے کے بعد میں نے تدبر پڑھا، اس سے پہلے یہ کتاب پڑھی تھی میں نے، تو اس سے معلوم ہو جاتا ہے۔ پھر میں نے جب ایک مرتبہ اس کو سمجھ لیا کہ قرآن میں قسمیں کیوں کھائی گئی ہیں، تو قرآن میں جہاں جہاں قسمیں ہیں، ہوم ورک کے طور پر ان اصولوں کو لے کر اسے اپلائی کیا جائے اور گرہ کو کھولا جائے، تو آپ کو آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ قرآن میں جو قسمیں کھانے کا طریقہ بہت شاندار ہے۔ صرف اتنی بات سمجھ لیجئے کہ ایک پرنسپل ہوتا ہے، ایک کلیہ ہوتا ہے، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ۔ یہ واقعہ ہے کہ انسان مشقت ہی میں پیدا کیا گیا۔ یہ بات تم کو سمجھ میں نہیں آتی تو کہا لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد۔ اتنی چھوٹی بات تم کو سمجھ میں نہیں آتی کہ ہر انسان مشقت ہی میں پیدا ہوا ہے۔ اس شہر کو دیکھو کیسے آباد ہو گیا۔ بستی بسانا کھیل نہیں، بستے بستے بستی ہے۔ تو کتنی مشقت جان فشانی کی ہے ایک باپ نے، ایک بیٹے نے، ایک ماں نے، تب چل کر تو یہ کعبہ اور یہ شہر آباد ہوا۔ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، آپ کی جو جان فشانی ہے دعوت کے لیے مکے میں، وہ خود گواہی دے رہی ہے۔ وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ، ہر باپ اور ہر بیٹے کی زندگی دیکھیں کتنی مشقتیں ہوتی ہیں۔ تو جب یہ ہم نے پڑھا تو اس کو اپلائی کرنا شروع کیا تو ہر جگہ آسانی کے ساتھ گویا یہ کلید ہاتھ آ گئی، کی آپ کو مل جائے گی، اور لگائیے جہاں بھی چاہیں آپ کو مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اسی طرح قرآن میں بعض قصے بتکرار آئے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ تکرار ہے۔ مولانا ابو اللیث اصلاحی ندوی نے لکھا ہے کہ قرآن میں تکرار نہیں ہے، تکرار ایک عیب ہے لٹریچر میں۔ وہ مصنف جو اپنی بات کو صاف طور پر بیان نہ کر سکے تو اسے پھر دوبارہ بیان کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ نعوذ باللہ، خدا تعالیٰ سے ایسی کوئی حاجت نہیں ہے کہ اسے دوبارہ بار بار ریپیٹ کرے۔ انہوں نے بتایا کہ ہر جگہ وہ قصہ بیان کیا گیا ہے، اپیرنٹلی بظاہر لگتا ہے کہ ریپیٹیشن ہے، کانٹیکسٹ بتاتا ہے کہ یہ دوسرا ہی مفہوم اس کے اندر ہے۔ انہوں نے قصہ آدم و شیطان کو لیا اور بتایا کہ 7 جگہ یہ واقعہ آیا ہے اور ہر جگہ ایک الگ معنی ہے۔ یہی قصہ سورہ بقرہ میں بھی ہے اور سورہ اعراف میں بھی ہے، یہاں ایک الگ معنی ہے، وہاں ایک الگ معنی ہے۔ یہ بنیاد ہے۔ پھر میں نے جب اس پر ڈیولپ کیا تو ایک رمضان میں نے بتایا کہ الفاظ بھی آیتوں کے سملر ہوتے ہیں، صرف ایک ورڈ اللہ تعالیٰ چینج کر دیتا ہے۔ پھر اس کو کیوں ایک ورڈ چینج کیا گیا؟ فرعون جو ہے بچوں کو قتل کرتا تھا، فرعون بچوں کو ذبح کرتا تھا، تو کانٹیکسٹ کے لحاظ سے قتل وہاں صحیح لفظ ہے، کانٹیکسٹ کے لحاظ سے ذبح یہاں صحیح لفظ ہے، یذبحون ابناءکم۔ تو بنیاد اگر صحیح ہو جائے تو پھر آپ ڈیولپ کر سکتے ہیں، اس پر پوری عمارت بنا سکتے ہیں۔ یہ ایک بہت شاندار کتاب ہے۔ ایک کتاب ہے الاتقان فی علوم القرآن، علامہ جلال الدین سیوطی کی۔ اگر کوئی آدمی اس کو پڑھ لے گا تو قرآن کے کم از کم 100 جو ہے مسائل حل کر لے گا۔ قرآن مجید کے 100 الگ الگ اس کے جو اصناف ہیں، اس کی جو حکمت ہیں وہ سمجھ لے گا۔ اس میں ایک وجوہ اور نظائر کی بحث ہے۔ بہت سے لوگوں سے میں پوچھتا ہوں کہ رحمت کا مطلب کیا ہے؟ پہلا عشرہ رمضان کا رحمت کا عشرہ کہتے ہیں۔ جب ہم پوچھتے ہیں رحمت کا مطلب کیا ہے تو رحمت کا مطلب رحمت ہے، اس کا کوئی اور معنی بیان نہیں کرتے لوگ۔ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ 13 معنوں میں لفظ رحمت استعمال ہوتا ہے۔ ایک صاحب نے مجھے سوال کیا، لکھ کر بھیجا کہ سورہ کہف میں رحمت جو ہے وہ 5 یا 6 مرتبہ آیا ہے، تو میں نے اس اصول کو رکھ کر وجوہ کو اپلائی کیا اور دیکھا تو ہر جگہ رحمت کا دوسرا مطلب ہے۔ ربنا آتنا من لدنک رحمہ وحی لنا من امرنا رشدا، یہاں رحمت جو ہے ایمان کے معنوں میں ہے۔ آگے ایک اور جگہ رحمت ہے تو وہاں تیری مدد چاہیے، ایک اور جگہ رحمت ہے تو وہاں ہمیں استقامت چاہیے۔ آدمی جب وجوہ کو سمجھتا ہے، یعنی ایک کامن ورڈ ہے، اس کے الگ الگ معنی ہوتے ہیں، یہ آدمی کو جب آئیڈیا ہو جاتا ہے تو بہت ہی آسانی سے
قرآن میں غور و فکر کر سکتا ہے، اور جو مروجہ معنی ہے اس معنی کو لینا ضروری نہیں ہے، آپ کے پاس اور بھی ہیں، وہاں لگا کر دیکھیے۔ اسی لیے تفہیم میں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ عام لوگ جو ہے اعلیٰ کا مطلب لکھتے ہیں کہ خدا کی کن کن نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے، جبکہ عذاب کا بھی ذکر ہے۔ تو وہاں مولانا مودودی نے ہر جگہ تم خدا کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، تم خدا کے کن کن کرشموں کو جھٹلاؤ گے، تم خدا کی کن کن قدرتوں کا انکار کرو گے، تم خدا کے کن کن قوتوں کا انکار کرو گے، اعلیٰ کو انہوں نے مختلف جگہ۔ یہ مولانا حمید الدین فراہی رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق ہے۔ یہ ایک کتاب ہے جو بہت ضروری ہے، جس کے نتیجے میں آپ ایک دم وسیع کینوس میں آیتوں کو دیکھ سکتے ہیں۔ ایک کتاب ہے مترادفات القرآن۔ قرآن میں ایک بات بیان کرنے کے لیے 9 الفاظ آتے ہیں۔ ایک لفظ کے 13 معنی ہی میں نے بتایا۔ رحمت کا میں نے بتایا، الحمدللہ رب العالمین، اس میں ہدا آگے ہدایت مانگتے ہیں، ہدایت کے 6-7 مفہوم بیان کیے گئے۔ اس کا اپوزٹ ہے نظائر۔ اپوزٹ کا مطلب یہ ہے ایک بات بیان کرنے کے لیے قرآن کے پاس الفاظ کا ذخیرہ ہوتا ہے۔ جیسے بارش ہے، اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ 9 الفاظ ہیں، ماں، مطر، سیب، وابل، ودق، غدق، اس طرح اور الفاظ بیان کیے۔ اب قرآن کا کمال یہ ہے کہ جب اردو میں ترجمہ ہے بارشی سب جگہ، 9 مرتبہ آپ دیکھ لیجئے، 9 الفاظ کے نیچے اردو میں بارش ہے، مطر بھی بارش ہے، ماں بھی بارش ہے، وابل بھی بارش ہے، سیب بھی ہے، لیکن ہر جگہ معنی الگ ہے۔ نفع بخش بارش ایک الگ چیز ہے، تباہ کن بارش ایک الگ چیز ہے، موسمی بارش ایک الگ چیز ہے، خدا قوموں پر عذاب جو بھیجتا ہے وہ بارش الگ ہے۔ تو یہ جو باریکی ہے کہ لفظ بارش آپ اردو ترجمہ پڑھ کے معنی نہیں سمجھ سکتے۔ جب آپ کو یہ آئیڈیا، یہ گر ہاتھ آ جائے تو آپ جو ہے بہت آسانی سے قرآن کو سمجھنے لگتے ہیں۔ یہ ایک بہت اہم کتاب ہے جس کا مطالعہ ہونا چاہیے۔ اور بھی بے شمار کتابیں ہیں جس کا ہم یہاں تذکرہ نہیں کر سکتے۔ جو لوگ قرآنی ذوق رکھتے ہیں لازماً وہ اس طرح کی بنیادی کتابوں کو پڑھ لیں تو ان کا ذہن بہت وسیع ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اب آتے ہیں قرآنی گرامر۔ گرامر کا بھی جاننا ضروری ہے۔ پہلے تو میں نے بتایا کہ بنیادی طور پر ہمیں گرامر پڑھا دیا گیا، اور منہاج العربیہ نمبر 1 نمبر 2 پڑھا دیا گیا۔ پھر میں جب مرکز میں تھا یہاں ذمہ دار، اس زمانے میں میں نے اسباق النحو، اسباق الصرف، اور تمرین الصرف، تمرین النحو، اور اس طرح کی بہت سی کتابیں جمع کیا اور ان کا مطالعہ کیا۔ اس میں سب سے آسان کتاب جو انگریزی پڑھے لکھے طلباء ہیں ان کے لیے میں سجیسٹ کروں گا، دروس اللغۃ العربیہ لغیر ناطقین بہا۔ اس کا پورا کورس میں نے مکمل کیا، اور ایک وقت میں نے بنگلور میں اسٹوڈنٹس کو اس کی پوری کلاس لی 1 مہینے تک۔ اس کتاب کی خوبی یہ ہے کہ عربی کو عربی سے سمجھنا چاہیے، کسی اور سے نہیں۔ تو اس میں ھذا بیتن، ھذا کا معنی کیا ہے، بیتن کا معنی کیا ہے نہیں معلوم ہے آپ کو، لیکن میں ایک چھوٹا سا گھر بنایا ہوا ہے، یہ گھر ہے۔ ذالک فرسن، دور میں ایک گھوڑا بنا دیا گیا، آپ خود سمجھیں وہ گھوڑا ہے۔ تو اس طرح سے پڑھتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اس کی ہے، ایک اور کتاب ہے، اس کے بعد تمارین ہے، مشق ہے۔ یہ پوری سیریز اگر کوئی آدمی دروس اللغۃ العربیہ دیکھ لیتا ہے تو انشاءاللہ اسے قرآن سمجھنے میں کوئی دقت نہیں ہوگی۔ اور بات ہے کہ وہ ساری باتوں کو بیان نہیں کر سکے گا لیکن سمجھ سکے گا۔ پھر اس کے بعد ایک اور کورس میں نے کیا، وہ ہے البینہ کا کورس، وہ بہت شاندار کورس ہے۔ اس کورس کو پڑھنے کے بعد آپ کو بہت آئیڈیا کلیئر ہو جاتا ہے کہ مرفوع کیا ہے، منصوب کیا ہے، نسب کیا ہے، جر کیا ہے۔ یہ آئیڈیا جب کلیئر ہو جائے تو آپ درس قرآن دیتے ہوئے غلطی نہیں کریں گے۔ وَقَتَلَ دَاؤُدُ جَالُوتَ، یہ جو مرفوع ہے اس کے نتیجے میں اگر آپ زیر زبر آگے پیچھے کر دیں گے تو یہاں یہ ہے کہ داؤد نے جالوت کو قتل کیا۔ اگر آپ زیر زبر بدل دیں گے تو جالوت نے داؤد کو قتل کر دیا۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، علماء اللہ سے ڈرتے ہیں، تو اللہ پر زبر آئے گا۔
اگر غلطی سے جو چونکہ ہم اللہ پڑھنے کے عادی ہو جاتے ہیں تو معنی بالکل بدل جاتا ہے۔ تو اس طرح بہت سی باریکیاں آپ سمجھنے لگتے ہیں۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، تو یہ جو گرامر کے کورسز ہیں ان کے نتیجے میں آپ چیزوں کو سمجھنے لگتے ہیں اور اس کے اصول سمجھنے لگتے ہیں، مضاف مضاف الیہ، خبر مبتدا، جیسے اب تبت یدا ابی لہب ہے، اس وقت ہمارے استاد نے ساری باتیں نہیں بتائیں، لیکن اب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ اس میں مبتدا خبر کیا ہے، مضاف مضاف الیہ کیا ہے، حرف جر 3 مرتبہ یہاں آئے ہیں، اور صرف اس کے اندر جو کچھ فعل آیا ہے اس میں آپ دیکھیں گے کہ معروف ہی کا صیغہ آیا ہے، اس میں مجہول کا صیغہ کہیں نہیں آیا۔ یہ ساری باتیں آپ اگر ان سب کورسز کو کریں گے تو آئیڈیا ہونے لگتا ہے، اور یہ سب اظہار کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ درس قرآن میں یہ سب آپ بیان کریں گے تو عام لوگوں کو دقت ہو جائے گی، آپ کے ذہن کے پیچھے یہ ساری باتیں رہیں، ایٹ دی بیک آف مائنڈ یہ ساری چیزیں رہیں، تب آپ جب بات کریں گے تو مدلل ہوگی۔ تو یہ گرامر کا سلسلہ ہے۔ اب اس کے بعد ہم اپنی گفتگو کے آخری حصے پر بات کریں گے، وہ ہے دروس قرآن، جس پر میں آلریڈی بات کر چکا ہوں، لیکن میں یہ بتانا چاہوں گا کہ ہمارے سامعین اور ناظرین کو دروس قرآن جب دیں تو آپ درس دیتے ہیں، لیکن اصل میں آپ قرآن سمجھتے ہیں، یہ آپ کے فائدے کی چیز ہے۔ اس میں دروس قرآن دیتے ہوئے میں اپنے دوستوں سے ہمیشہ ہی گزارش کرتا ہوں، تھنکنگ کے پروسیس کو آپ جو ہے آن رکھیے۔ جو لوگ تھاٹ پروسیس کو جاری نہیں رکھتے، وہ درس قرآن جب دیتے ہیں تو قرآن کے بعض مقامات ہیں جس پہ کوئی غور و فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، بس آپ کھولے اور درس دیتے ہیں، اور رٹا رٹایا ہوا درس ہوتا ہے۔ مجھ سے بہت سے لوگوں نے پوچھا کہ امین صاحب درس قرآن اچھا دینا ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ اچھے درس قرآن کے لیے ضروری ہے کہ بعض حصوں سے، بعض مقامات سے کچھ دنوں کے لیے آپ درس دینا بند کر دیں، تب آپ غور و فکر شروع کریں گے۔ میں وہ لکھاتا ہوں لوگوں کو جو مجھ سے پوچھتے ہیں، سورہ والعصر، ابھی آپ کا تھاٹ پروسیس ہی شروع نہیں ہوا، تو جدھر سنا آپ نے بچپن سے اسی کو ریپیٹ کرتے ہیں، تو اس میں آپ کا کوئی آئیڈیا نہیں ہے۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق پڑھتے اور سنا دیتے ہیں۔ والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، ایک کہانی ہم نے سنی کہ کس طرح سے لونڈی نے سالن کا کٹورا ڈال دیا اور ایک کہانی واقعہ سنا دیا، بالکل جہاں جیسے سنے ویسے ہم ریپیٹ کرتے ہیں، اس میں کوئی تھاٹ پروسیس نہیں ہے۔ قد افلح المؤمنون وعباد الرحمن الذین، اور ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ، یہ جو مقامات تھیں بہت اہم مقامات ہیں، لیکن انفارچونیٹلی غور و فکر نہیں کرنے کے نتیجے میں ان دروس میں کوئی چاشنی، کوئی نئی بات، کوئی موٹیویشن نہیں ملتا۔ تو اگر آپ کو درس قرآن دینا ہو تو یہ ضرور کریں کہ کچھ مقامات پر سر دست آپ درس قرآن نہ دیں۔ تو آپ کو اب درس قرآن دینا ہو تو کچھ تو نئی تیاری کرنی پڑے گی، کچھ نئے مقامات تلاش کرنے پڑیں گے، کچھ مطالعہ کرنا پڑے گا، غور و فکر کرنا پڑے گا، تب جا کر آپ ایک اچھا درس قرآن دینے والے بنیں گے۔ یہ درس قرآن دینے والوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ سوچیں، غور کریں اور نئی چیزیں لے آئیں، جو کنٹمپریری زمانے کے سوالات تھیں اس کو ایڈریس کریں۔ نئی نسل کو آپ بات کر رہے ہیں، ان کے ذہن میں بے شمار سوالات ہیں، درس قرآن کے ذریعے سے اسے ایڈریس کیجئے، جواب دیجئے۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، میں اپنی گفتگو ختم کر چکا۔ یہ ایک جرنی تھا، یہ ایک سفر تھا جس کے مائل سٹونز میں نے رکھے۔ ہر انسان کے اپنے تجربے الگ ہیں، میرے تجربے میرے لیے قیمتی ہو سکتے ہیں، آپ کے تجربے آپ کے لیے قیمتی ہو سکتے ہیں۔ میں نے یہ جو باتیں بتائیں ان میں سے کچھ نکات مل جائیں گے ان لوگوں کو جو ایک نیا سفر شروع کرنا چاہتے ہوں، یا تو اپنے لیے سفر شروع کریں گے، یا اپنے جونیئرز کے لیے کریں گے، یا اپنے بچوں کے لیے کریں گے، تو ان کے لیے ان میں سے کچھ رہنمائی مل جائے گی۔ لیکن اس کی کوشش ضرور کیجئے، ہماری یہ پہچان رہی ہے، ہمارا یہ یونیکنس رہا ہے، ہماری یہ آئیڈینٹیٹی رہی ہے تحریک کی کہ ہم قرآن کے علمبردار رہے، لیکن دھیرے 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 ہماری باتوں میں قرآن کم اور دیگر چیزیں زیادہ ہو گئیں۔ کوئی بھی ایشو آئے تو ہمارا قرآنی ذوق اور ہمارا قرآنی ایٹیٹیوڈ ہمیں قرآن کی طرف رجوع کرائے گا، اور ہم وہاں سے تلاش کر کے نکالیں گے، پھر باقی چیزیں اس کے بعد ایڈ کریں گے۔ آپ سائنس ہے، فلسفہ ہے، آرکیالوجی ہے، جو چیزیں آپ چاہیں لے آئیں، لیکن بنیادی طور پر کوئی بھی ایشو، کوئی بھی چیلنج، زندگی میں کوئی بھی پرابلم آئے
تو ہماری نگاہ قرآن کی طرف جائے۔ یہ اصل مقصود ہے قرآن سے وابستہ ہونا، اس لیے کہ قرآن ہدایت کی کتاب ہے، قرآن نور ہے۔ نور کا مطلب جو ہے لوگ صرف ریس کے معنوں میں لیتے ہیں۔ نور کا مطلب ہے وہ روشنی جس کے ڈالنے کے نتیجے میں چیزوں کی ماہیت اور حقیقت ابھر جاتی ہے۔ تو قرآن ایسا نور ہے کہ کوئی بھی ایشو آپ کے سامنے ہو تو قرآن کی روشنی اس پر پڑے گی تو آئیڈیا کلیئر ہو جائے گا کہ یہ اسلام میں اس کا کیا مقام ہے، یہ صحیح ہے، غلط ہے، گناہ ہے، کرنا چاہیے، نہیں کرنا چاہیے، کہاں اصلاح کرنی چاہیے۔ آئیڈیا کی کلیئرٹی چونکہ روشنی ہے، قرآن نور ہے، اس کے نتیجے میں ہمارے ذہن کے اندر باتوں کے سلسلے میں ایک دم حقیقت منکشف ہونے لگتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کا شیدائی بنائے، قرآن کا دائی بنائے، قرآن سے محبت عطا فرمائے، قرآن کے پیغام کو دنیا میں عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کام کے لیے جو صلاحیتیں درکار ہیں اللہ تعالیٰ وہ سب مجھے اور آپ کو عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔